والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد۔ 23ویں پارے کا خلاصہ اور اس پارہ کی ابتدا اس آیت شریفہ سے ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ کیوں نہ میں اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر تم سب نے ہی اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اس پارے کا اختتام اس آیت کے ساتھ ہے، ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن آپ سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑنا ہے اپنے اعمال کے بارے میں۔ اب اس پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت اور پھر اسی چیز کی طرف اشارہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، اور اس کا اختتام بھی اسی چیز کے ساتھ کہ قیامت والے دن آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑنا ہے۔ اس بارے میں بنیادی طور پر حشر کے کیا معاملات ہونے ہیں، کون سے لوگ کامیاب ہیں، کون سے ناکام ہیں، اور کامیاب لوگوں کی کیا صفات تھیں جس بنا پر وہ کامیاب ہوں گے، اور ناکام لوگ کیا کام کرتے تھے، کیا کرتوت تھے جس کی بنا پر وہ ناکام ہوئے۔ میدان حشر کے مناظر میں سے اس بارے میں فرمایا گیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قیامت کا دن اس کا آغاز اس طرح ہوگا کہ سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، جو قبریں ہیں وہ اکھڑیں گی اور سارے کے سارے لوگ میدان حشر کے لیے جمع ہو جائیں گے، اور سور کیا چیز ہوگی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک زوردار چیخ ہوگی، اور اس کے بعد سارے لوگوں نے اکٹھا ہونا ہوگا، اور جن لوگوں کو اٹھایا جائے گا وہ کہیں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، لوگ کہیں گے کہ کس نے ہمیں خوابگاہوں سے اٹھا لیا۔ کہا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا دن ہے، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن یہ ندا لگا دی جائے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جائے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ کیا کرتے رہے ہو، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ایک چیز اللہ تعالیٰ کھول کے بتائیں گے کہ یہ کام تم کرتے رہے ہو۔ اور یہ دن فیصلے کا دن ہوگا، اور فیصلہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور وہ ذات کیسی ہے فیصلے کے لحاظ سے، لا ظلم اليوم، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہو، رائے برابر بھی نہیں، اور لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور جب وہ زبان سے اپنی تعویل کرنے کی کوشش کریں گے نا، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، میں نے تو ایسے کیا تھا، یہ سبب تھا فلاں، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ فرمایا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں ان پر گواہی دیں گی، ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور پھر کہا جائے گا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، یہ لوگ جو ظلم کرنے والے تھے، یہ خود ہوں یا ان کے گھر والے ہوں یا والیاں ہوں، یا جن کو یہ پوجتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، سب کو اکٹھا کر اور جہنم میں جھونک۔
یہ ان کا انجام ہو۔ اور اس سے بھی بڑی بات، اعلان کر کے ان سے کہا جائے گا وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اب چکھو یہ تمہارا انجام تھا۔ اب آتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال تھے جس کی بنا پر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا اور کچھ لوگ ڈوب گئے۔ جو تو سرخ رو تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہو۔ اب ان کے جنت میں داخلے کی کیا خوبیاں تھیں یا کیا وجوہات تھیں؟ سب سے پہلے جو اس بارے میں ذکر کرتا ہے کہ وہ برائی میں شریک ہونے والے نہیں تھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے فقال انی سقیم، قوم کا ایک میلہ جمع ہوتا تھا، ان سے کہا گیا آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، انہوں نے کہا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، یعنی آپ کی اس رسوم و رواج سے میں بے بہرا ہوں، میں دور ہوں، یعنی برائی سے دور ہونا یہ ایمان والوں کی عادت اور شیوہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہی فریاد کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اور پھر کیسے نبی تھے کہ اولاد اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں دی، بہت مانگ مانگ کر دی، لیکن جب دی تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی اس ہی نعمت کے بارے میں آ گئی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بڑا ہو گیا بچہ، ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، نبی کا خواب اس کے لیے حکم ہوتا ہے اور وحی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، وہ اس میں سرخرو ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آیا تو جو اہل ایمان ہیں وہ اس پر لبیک کہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ توحید کا پرچار اور دعوت جاری رکھتے ہیں، جیسا کہ الیاس علیہ السلام نے کیا، اذ قال لقومہ الا تتقون، اپنی قوم سے کہتے تھے تقوی اختیار کرو، اس لیے، اور پھر کہتے تھے اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، یہ بعل جو بت بنائے ہوئے ہیں اس کو آپ پوجتے ہو اور سب سے جو احسن الخالقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو توحید کا پرچار ایک اہل ایمان کا شیوا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو جاری رکھا جائے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں جب پھنس گئے تو اللہ تعالیٰ کے اس عقاب یا پکڑ سے بچانے والی کیا چیز تھی ان کو، فلولا انہ کان من المسبحین، فرمایا گیا کہ یہ نبی بھی اگر تسبیح نہ کرتے تو ہم ان کو کبھی نہ بچاتے اس مچھلی کے پیٹ سے۔ تو پتہ چلا کہ تسبیح بھی اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اور پھر صبر اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت، فرمایا اصبر علی ما یقولون، کہ یہ جو آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، اور داؤد علیہ السلام کے صبر کو ذکر کریں، یا ان کی عادات کو یا ان کے جو معاملات تھے ان کو یاد رکھیں۔ اور پھر آخرت کو یاد رکھنا یہ اہل ایمان کا خاص تر شیوا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ آخرت ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے سامنے ہو تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے نیک اعمال کی طرف جاتا ہے، اس بنیاد پر کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پھر اپنی نیت کو خالص کر لے، اس لیے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا، قسم اٹھائی ہوئی ہے، فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے آپ کی عزت کی قسم، شیطان کہہ رہا ہے کیا کروں گا میں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں، یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ لیکن کیا چیز بچائے گی اس گمراہی سے، کون بچیں گے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں،
نیک بندے ہیں وہ اس سے بچ جائیں گے، شیطان کے ہتھ کنڈے میں وہ نہیں آ سکتے۔ اور پھر شکر کے بارے میں کہا گیا کہ شکر اہل ایمان کا شیوا ہوتا ہے، اور تہجد کا اہتمام کیا جائے۔ علم کے حصول کے بارے میں ادھر بہت ہی پیاری آیت ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ چیز بھی عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ علم اور لا علمی برابر نہیں ہے۔ اور پھر نیکی کو اختیار کرنا اور ہر راہ اس کے لیے جاری رکھنا اور اس پر چلتے رہنا۔ اب وہ کون سے امور تھے جن کی بنیاد پر کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈوب جائیں، یعنی حشر والے دن ان کی ناکامی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت اور رسوائی ان کو اٹھانی پڑے گی۔ ان میں سے سر 10 سب سے پہلی چیز تکبر ہے۔ کیسے تکبر کرتے تھے؟ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، جب ان سے کہا جاتا کہ لا الہ کہو تو ان کے دل میں تکبر آ جاتا اور تکبر سے وہ اعراض کرتے۔ اور پھر یہ جہنمی لوگوں کے شیوا میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ الا انہم من افکہم لیقولون، یہ جھوٹ سے کہہ رہے ہیں ولد اللہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، وانہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ یہی جھوٹے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ وہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، معاذ اللہ کہ قیامت سے پہلے پہلے وہ کہتے تھے میرا حساب پورا کر دیں اگر آپ سچے ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے۔ تو جو قیامت کا مذاق اڑا رہا ہے وہ اہل جہنم میں سے۔ اور پھر خواہشات کی پیروی سے بچا جائے، خواہشات سے دور رہا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچا جائے، جیسا کہ کہا گیا ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، جو طاغوت کی پیروی کرنے والے ہیں، سرکش لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یصلونھا فبئس المہاد، وہ جہنم میں جلتے رہے اور یہ ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور پھر شیطان کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، شیطان نے جب وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، ٹھیک ہے جو تیری پیروی کرے گا، جو شیطان تیرے پیچھے چلے گا، میں اس کو بھی اور تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا اور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے۔ اور ان کا کیا شیوا ہوگا اہل جہنم کا؟ وہ ناشکرے ہوں گے دنیا میں بھی اور بعد کی زندگی میں بھی۔ اور پھر یہ کہ جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب برائی پہنچتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ پڑتے ہیں۔ جب نیکی ہوتی ہے، جب ان کے لیے اچھائی ہوتی ہے، اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور آخری چیز، دلوں کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو جاتے ہیں، اور ان کا دل اور ان کے جو انسان کے قلوب اور میلان جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا اولئک فی ضلال مبین، یہ اصلی گمراہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ کچھ ایسی صفات ہیں جو انسان کو اہل جنت اور اہل جہنم میں بنا سکتے ہیں، کہ یہ ان کی صفات ہیں، ان سے بچیں، اور یہ اہل ایمان کی صفات ہیں، ان کو اختیار کریں۔ اور ان کے حالات کو بتایا گیا کہ میدان محشر میں کیسے ان کے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔